ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں، جو ہمارے پاکستان کے نئے وزیر خزانہ منتخب ہو چکے ہیں۔ آپ سب کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ وزیر خزانہ پہلے بھی تھا اس ملک کے، لیکن بدقسمتی سے جب نیب نے اس سے سوال کیا تو پھر یہ فرار ہو گیا۔ آج اسی بات کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنے والا ہوں۔ ناظرین، جب اسحاق ڈار صاحب کو نیب نے بلا لیا کہ آپ ہمیں اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، آپ اپنے احساسوں کے بارے میں ہمیں پورا ڈیٹیل بتا دیں کہ آپ کے والد صاحب کے پاس تو ایک سائیکلوں کی دکان تھی، لیکن آپ کیسے عرب سے کرب پتی بن گئے، آپ ہمیں جواب دیں۔ لیکن ناظرین، اسحاق ڈار صاحب نے سوچا کہ میں ان کو جواب کیوں دے دوں بھائی، ہم تو بھائی نواب ہیں، ہمارے باپ کی یہ ذاتی ملکیت ہے یہ ملک، ہم کیوں آپ کو جواب دے دیں۔ تو جواب دینے کی بجائے اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم صاحب کے طیارے میں فرار ہو کر لندن چلا گیا۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قانون صرف کیا عام لوگوں کے لیے ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی بھی مقدمہ ہوتا ہے اس کو پورا طریقہ کار کے ساتھ ان کو ٹائم بھی دینا پڑتا ہے اور ٹائم سے تاریخی بھی دینی پڑتی ہے اور اس کا حساب کتاب بھی دینا پڑتا ہے۔ پھر اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ میں تو بیمار ہوں بھائی، میں تو لندن علاج کرنے چلا گیا ہوں، لیکن آج تک پورا 22 کروڑ عوام کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اسحاق صاحب کو کون سی بیماری تھی جس کی وجہ سے 3.5 سال یہ لندن میں رہے ہیں۔ آج پھر پی ڈی ایم کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، اسحاق ڈار صاحب کے اوپر کیسز بھی تھے، گرفتاری وارنٹ بھی جاری تھا، لیکن بدقسمتی سے حیرانگی کی بات ہے کہ ملک کی عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے، اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائی، یہ ملک ہم سب کی نہیں ہے، جو ہم 22 کروڑ عوام اس میں رہ رہے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ بڑے لوگ اس ملک کی توہین۔ اچھا، تو جب اسحاق ڈار صاحب آگئے ہیں وزیر اعظم کے طیارے میں واپس، جو کہ وہ عہدہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، اس کا حق بھی نہیں بنتا کہ وہ ایک سرکاری جہاز میں آ جائیں اور پاکستان میں لینڈ کرے۔ خیر، یہ تو پاکستان کا سسٹم ہی ایسا ہے۔ تو پھر جب میں کل اس کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کی کہ یار میرے اوپر جو کیس تھا، اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے پاسپورٹ چھینا گیا تھا، وہ اس کو بین کر دیا گیا تھا۔ خیر، جب آپ یہاں سے جا رہے تھے اس ٹائم تو آپ کے پاس پاسپورٹ بھی تھا، اس ٹائم تو آپ بین بھی نہیں تھے، لیکن آپ گئے کیوں ہیں پھر؟ تو چھوڑو، خیر ان باتوں کو تو چھوڑ دو، یہ تو کہتے رہتے ہیں۔ پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ریٹرن ٹیکس پیڈ کے بارے میں انہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا، مطلب میں اتنا اچھا آدمی ہوں، میں ٹیکس پہ جمع کر رہا ہوں ہر سال، اس میں انہوں نے نیب نے مجھے پکڑ لیا کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، آپ اتنا ٹیکس پیڈر ہو۔ حیرانگی کی بات ہے، ماشاءاللہ اتنے ایماندار لوگ ہیں ہم لوگوں کے پاس، اس کے باوجود بھی یہ ملک اتنا کمزور کیوں ہے؟ خیر، پھر میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں اپنی طرف سے، کیونکہ میرا حق بنتا ہے، آپ ہمارے ٹیکس کے پیسے کھاتے ہو، آپ ہمارے نوکر ہو، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی ایک ذمہ داری ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ یہ ٹیکس کے پیسے جو آپ دے رہے ہو، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آپ پہلے اس کا ہمیں حساب کتاب دے دیں، پھر بعد میں ٹیکس کا ہم پوچھ لیں گے آپ سے۔ تو جناب عالی، یہ عوام کو اسی طرح اندھا بناتے ہیں اور عوام کے ذہن کو اسی طرح خراب کرتے ہیں، کیونکہ نالج نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی یار ڈارک صاحب کو تو ٹیکس دینے پہ انہوں نے جو ہے نا گرفتار کر لیا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ڈارک صاحب کے پاس یہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اگر میرا باپ غریب ہے تو میں کیسے اتنا جلدی ارب کرپتی بن سکتا ہوں؟ زیادہ سے زیادہ بنوں تو کروڑپتی بنوں گا، لیکن وہ بھی کوئی 50-60 سال کی عمر میں۔ یہ پتہ نہیں کون سی گدڑ سنگھی ہے جو اتنے کم عمر میں یہ لوگ پھر ارب کرپتی بن گئے اور عیاشیاں کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں ان کی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں۔ تو یہ ناظرین آپ سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر ابھی بھی ہم نہ جاگے تو انشاءاللہ ہماری اگلی نسل بھی بہت ذلیل اس ملک میں رہیں گے، اور ان لوگوں نے اس ملک کو ذاتی ملکیت اور ذاتی جائیداد اور باپ کا مال سمجھ کے یہ مزے اڑا رہے ہیں۔ جو مفرور یہاں سے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، وہ آ کے یہاں پر وزیر خزانہ لگ جاتے ہیں، کوئی وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ یہ قانون صرف عام لوگوں کے لیے، کیا اس ملک کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں، یہ عام لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، اسی عام لوگوں کو یہ ذلیل بھی کروا رہے ہیں۔ دکھ صرف یہاں ہوتا ہے کہ وہ ایک ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنوں نے مجھے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پر پانی کم تھا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ہمیں اپنے ہی ملک کے لوگ مارتے ہیں، ہمارے اپنے ہی ذمہ دار لوگ اس عوام کو مارتے ہیں۔
باہر سے اگر اسرائیل آ جائے، امریکہ آ جائے، کوئی بات نہیں، وہ تو غیر ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمیں اپنے ہی لوگ اپنے ہی ملک میں مارتے ہیں۔ تو ایک دن یہ پھر ایسا آئے گا کہ یہی لوگ اٹھیں گے اور آپ لوگوں کے گھر بار تباہ کر دیں گے۔ تو بہتر یہ ٹھیک ہو جاؤ اور اپنی حرکتیں ٹھیک کر دو۔ اب اس عوام کو جو شعور ہے